دعوت دی ہے رؤف حسن صاحب کو جو سپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی کے، اور یہ بھی کہنے دیں کہ ہمیں جو بتاتے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ، حالانکہ دھڑے ہیں پارٹی میں، وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کہ رائٹ ناؤ ہی از ون آف ہز موسٹ ٹرسٹڈ مین. ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ ایک انسٹرکشن ہے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین کی طرف سے کہ ہر جمعرات ان کا جانا لازمی ہے. بہت شکریہ، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو فار جوائننگ جی. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ تو کافی دنوں کے بعد آ رہے ہیں، اور یہ آپ کے جانے کے بعد میرا خیال ہے آپ چینلز پر نہیں آئے آفٹر جنرل فیض حمید کے خلاف کیس بنا. از دیٹ ٹرو؟ یو ہیونٹ کم. اس سے پہلے بھی تو 17-18 دن میں نہیں تھا، تو وہ دن بھی ملا لیں تو تقریباً 1 مہینے سے میں جی آپ نہیں آ رہے. تو یہ جنرل فیض حمید کے حوالے سے کیا آپ کے پاس خبریں وغیرہ ہیں؟ وہ بڑی چلائی جا رہی ہیں خبریں کہ جی آپ ملے اداروں کی مہمانداری کے بعد آپ نے پھر بڑی کوئی ادھر دے دی ہے، انفارمیشن دے دی ہے، اور یہ سب تھوڑا سا بتائیے گا. میں نے کسی کو کوئی انفارمیشن پرووائڈ نہیں کی، اس لیے نہیں کہ میں پرووائڈ کرنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس لیے کہ میرے پاس وہ انفارمیشن ایسی کوئی ہے ہی نہیں ہے. جنرل فیض حمید صاحب کا کبھی کبھی مجھے فون آ جاتا تھا، کیسے ہیں، ٹھیک ہیں. یہ ان سے میری الیکس ہوئی تھی جب میں اسپیشل اسسٹنٹ تھا پرائم منسٹر کا، تو اسٹریٹجک کمیونیکیشن کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی جس میں آرمی چیف بھی بیٹھا کرتے تھے اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی بیٹھا کرتے تھے. اس کو پریزائڈ خان صاحب کرتے تھے خود، تو اس میں بھی ایک پرنسپل اس کا ممبر تھا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن میرے ڈومین میں آتا تھا، تو وہاں ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، ہیلو ہوا، سارا کچھ ہوا. چونکہ میری بھی ایک بیک گراؤنڈ فوج میں ہے تو وہ ایک افینٹی سی ہو جاتی ہے، اور ایک تھنک ٹینک بھی ہے، اس میں بھی بہت سے فوجی افسران جو ہے وہ اس میں شرکت کرتے رہے. تو صرف ٹو دی ایکسٹینٹ کہ ہاؤ آر یو، ٹھیک ٹھاک ہے، پارٹی کا کیا حال ہے، دیٹ کائنڈ آف تھنگ. فوج میں آپ کہہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ تھا، ان قسم کی جو ہے وہ گفتگو تھی. سوری آپ کہہ رہے ہیں فوج کا بیک گراؤنڈ آپ کا بھی؟ ہاں میرا بھی تو تھوڑا بہت ویری شارٹ بٹ یو نو بیسیکلی ونس این آرمی مین آلویز این آرمی مین. سو ایک افینٹی نہیں، میرے کوسٹ میٹس ہیں، ان کے ساتھ میرے رابطے ہیں، ان کے ساتھ اور دوستی ہیں ہماری، وہ لازمی بات ہے. وہ تو ایک افینٹی ہوتی ہے، ایک گروپ ہوتا ہے ہمارا. تو جنرل فیض حمید صاحب کے ساتھ آپ کی ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی گپ شپ رہی؟ گپ شپ نہیں، مطلب ایک ایکسچینج آف پلیزنٹریز کہہ لیجئے کہ آپ ٹھیک ہیں، پارٹی ٹھیک جا رہی ہے، خان صاحب کی طبیعت کیسی ہے، تو اس قسم کے سوالات. دیٹس آل، نتھنگ. تو یہ جو خبریں کچھ آ رہی تھی کہ جی آپ کی بات چیت رہتی تھی، اور وہ کہ سوشل میڈیا کا جو تھا اس میں ان کی انوالومنٹ تھی، اور یہ کہ ان کو کچھ ایویڈنس ان کے حوالے سے دیا گیا، پارٹی کے آفس سے کچھ ایویڈنس ملا، آپ نے کچھ دیا؟ میرا اس میں کوئی عمل دخل اس طرح سے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو میں ہینڈل نہیں کرتا. میں بسا اوقات اس چیز کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ میں ایک ایڈمنسٹریٹو ہیڈ ہوں ایز دی سینٹرل انفارمیشن سیکرٹری، بٹ ہماری انفارمیشن کے 3 پارٹس ہیں. ایک ہے مین اسٹریم میڈیا، الیکٹرانک اینڈ پرنٹ، اس کو میں ڈائریکٹلی ہینڈل کرتا ہوں. نمبر 2 ہے ہمارا سوشل میڈیا، اس کو میرے ڈومین میں وہ نہیں آتا. تیسرا ہے ہمارا انٹرنیشنل میڈیا، وہ باہر سے ہینڈل ہو رہا ہے، اس کو زلفی بخاری صاحب ہینڈل کرتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں. سو میرا بیسیکلی جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈ میں ہوں وہ میں کرتا ہوں، سارا جو ایک پالیسیز وغیرہ جو ہیں اس میں بناتا ہوں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا یا ان کو گائیڈ کرنا وہ میرا کام نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. جنرل فیض حمید آپ نے بتایا کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کبھی فون کر لیتے تھے آپ کو، تو اس کا مطلب کہ آپ کی پارٹی سے ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا رابطہ رہا اور لوگوں سے پارٹی میں؟ مجھے اور لوگوں کا نہیں پتا جی. میرے ساتھ کبھی میرا خیال ہے کہ ان تمام عرصے میں جب سے ہماری حکومت گئی ہے 10-12 دفعہ رابطہ ہوا ہوگا، مے بی 15 دفعہ رابطہ ہوا ہوگا. دیٹس آل. اور وہ بھی بالکل کنفائنڈ ٹو دی ایکسٹینٹ آف ایکسچینج آف پلیزنٹریز. دیٹس آل. کوئی اور کبھی سبسٹینٹو گفتگو نہیں ہوئی، کوئی پالیسی کی گفتگو نہیں، اسٹریٹجی کی گفتگو نہیں، کبھی ان کے ساتھ نہیں. جب آپ کو پکڑا اس کے بعد آپ سے سوال جواب میں جنرل فیض حمید کے حوالے سے پوچھا گیا آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ کیا پوچھا انہوں نے، میں نے کیا جواب دیا، اس کو میرا خیال ہے کہ جی ہم پلیز آئی شوڈ بی ویری گریٹفل. اس کا